بہت بہت سلام آپ کی خدمت میں ہوں تسکین خان، اور واو ٹی وی آپ سن رہے ہیں اس وقت۔ آرزو راجہ کیس پاکستانی مسیحی تاریخ میں ایک ایسا کیس بن گیا لاسٹ ایئر جو ہماری قوم کی نفسیات کے ساتھ براہ راست جڑ گیا، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی پاکستانی مسیحی بستے ہیں اور انسان دوست رہتے ہیں وہ اس کیس کے ساتھ جڑ گئے تھے بڑے ایموشنلی۔ آپ کو پتہ لاسٹ ایئر کہ کراچی کی ایک 13 سالہ مسیحی بچی، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کو جبراً تبدیلی مذہب کروائی گئی، اور بعد ازاں اس کی شادی ایک 44 سال کے علی اظہر نامی شخص سے ہوئی، اور جس کے بارے میں ظاہر کہا گیا کہ اتنی کم سن بچی کے ساتھ یہ درندگی ہے، ناانصافی ہے، زیادتی ہے، اور مذہب کو استعمال کر کے اور اپنی ذاتی خواہشوں کو، گھنونی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے یہ سارا عمل دہرایا گیا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ آرزو راجہ نے ابتداً جب سندھ ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہے تھے اور بڑے ہائی پروفائل پیپل لائک جبران ناصر اور بہت سے لوگ ہماری کمیونٹی میں سے بھی پیش تھے، جیسے پاسٹر غزالہ شفیق صاحبہ اور بہت سے لوگ انوالو تھے، اور پھر سندھ ہائی کورٹ نے کلیئرلی آرزو راجہ سے پوچھا کہ آپ کم سن ہو، اور سندھ کے قانون کے مطابق وہاں کا جو ایک لوکل آئین ہے صوبائی، تو اس کے مطابق کم سنی کی شادی جو ہے وہ جرم ہے۔ تو علی اظہر کو مجرم قرار دیا گیا، اور اب وہ ظاہر ہے قانون کو فیس کر رہا ہے۔ لیکن آرزو راجہ کے بارے میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ جب تک یہ 18 برس کی نہیں ہوتی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے پیرنٹس کے پاس رہنا چاہتی ہیں یا کیا کرنا چاہتی ہیں۔ تو اس وقت آرزو راجہ نے کہا کہ وہ اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہیں، سو کالڈ خاوند، لیکن کورٹ نے کہا کہ ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ کم سنی کی شادی جو ہے وہ جرم ہے سندھ میں۔ تو 18 سال کے بعد پھر پوچھیں گے کہ اب آپ اپنی زندگی کا کیا فیصلہ کرنا چاہتی ہیں، پھر جو بھی آپ کریں گے تو ایک بالغ شہری ہونے کے ناطے 18 سال کی عمر میں آپ جو بھی اپنے لیے ڈیسائیڈ کریں گے اس کو حتمی مانا جائے گا۔ تو ابھی تو ظاہر 4-5 سال کا ٹائم پڑا ہوا تھا اس سارے معاملے میں۔ تو پھر شیلٹر ہوم میں بھیج دیا گیا آرزو راجہ کو۔ اب بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اب آرزو راجہ نے درخواست کی ہے کہ وہ اب اپنے پیرنٹس کے پاس موو ہونا چاہتی ہیں۔ تو اب سندھ ہائی کورٹ نے ان کی درخواست کو قبول کر لیا ہے اور کہا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے پیرنٹس کے پاس چلی جائیں، اور پیرنٹس کو بھی پابند کیا ہے کہ پھر عدالت نے پوچھا آرزو راجہ سے کہ اب آپ اپنے مذہب کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا چاہتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمان رہنا چاہتی ہوں، اور پھر پیرنٹس کی طرف سے پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو کوئی فورس نہیں کریں گے آرزو راجہ کو کہ یہ اپنے پہلے والے مذہب مسیحیت کی طرف آئے، یعنی کہ زور زبردستی کر کے ان کو فورس نہیں کیا جائے گا، اور آرزو راجہ کو جیسے ہیں ویسے ہی رکھا جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اب چونکہ آرزو راجہ نے خود ریکویسٹ کی ہے، تو اب ان کو چونکہ نابالغ ہیں تو کورٹ اب کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے، ان کو ان کے پیرنٹس کے پاس جانے دیا جائے، اور 18 سال کی عمر تک، پھر 18 سال کے بعد پھر جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا پھر دیکھا جائے گا۔ تو شیلٹر ہوم میں نہیں رہیں گی آرزو راجہ، اب وہ اپنے پیرنٹس کے پاس چلے جائیں گی، اور ہر 3 ماہ کے بعد لوکل جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ آرزو راجہ کے پیرنٹس کو جا کے بتانا ہوگا کہ ابھی کیا لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں اور بچی کی طبیعت کیسی ہے، حالت کیسی ہے۔ اور یقیناً کوئی بھی کورٹ نے ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ آرزو راجہ کو اس درندے علی ظفر کے پاس دوبارہ بھیجا جائے، اور کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ نے مائنڈ میں کلیئر رکھنی ہے، اور بس اب یہ بات کلیئر ہوگی کہ آرزو راجہ جو ہے 18 برس تک اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہیں گی، اور اس دوران ہر 3 ماہ کے بعد پولیس اسٹیشن کو جا کے اپڈیٹس دینی ہوگی آرزو راجہ کے پیرنٹس کو۔ اور اب یہ ہے کہ اب تبصرے کی بات کریں تو اب ظاہر ہے یہ پوری انفارمیشن دینی چاہیے کہ یہ اب سے لے کے تب تک کیا ہوا ہے، اور عدالت نے آرزو راجہ سے کیا پوچھا۔ ہمارے لوگ بہت ظاہر اندر سے خوش بھی ہوں گے، مسیح کمیونٹی، کہ بچی جو ہے اپنے گھر پہنچ گئی۔ ابھی سے میسج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خوش ہیں، کچھ لوگ حیران بھی ہیں، کہ کچھ پریشان بھی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بچی مسیحی نہیں ہے تو اب پھر کیا ہوگا۔ لیکن آپ ایک بات کا یقین رکھیں کہ آپ دعا کریں، اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو بھٹکی ہوئی بھیڑ جو ہوتی ہے وہ واپس اپنے گلے میں آ جاتی ہے۔ تو دعاؤں میں بڑی پاور ہے۔
تو ان کے پیرنٹس سے بھی بلکہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اچھی رفاقت رکھیں گے اور ان کے گھر میں اچھے لوگوں کا آنا جانا ہے، خداوند کے خادمین کا اگر ہے تو ظاہر ہے مسیحیت کا اور ہمیشہ کی زندگی کا اثر تو پڑتا ہے۔ تو بچی کا کچا ذہن تھا، جب 13 برس کی عمر میں اس نے یہ فیصلہ لے لیا تبدیلی مذہب کا، تو ہم دعا کریں، دل سے دعا کریں کہ یہ بچی جو ہے واپس اپنے اصلی روٹس کی طرف آئے اور آنے والے دنوں میں کوئی خدا نخواستہ پرابلم نہ ہو، اور وہ دل سے اپنے مذہب کو، ہمیشہ کی زندگی کو اور اٹرنل لائف جو ہے اور خدا یسوع المسیح کی جو قربانی ہے اس کو پہچانیں کہ یہ میرے اور اس کے لیے، سب کے لیے، ہم سب کے لیے ہے قربانی، اور ہر زیرو انسان کے لیے ہے، ذی شعور انسان کے لیے ہے۔ تو خدا کرے ایسا وقت آئے۔ تو ابھی فی الحال یہ ہے کہ اپڈیٹ آپ کو دے دی ہے، دعا کی درخواست ہے آپ سے کہ آنے والے وقت کے لیے، آنے والے سالوں کے لیے خیر کی دعا مانگیں۔ بہت بہت شکریہ، اور واؤ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، جو خدا کے فضل سے آپ کی حقیقی آواز ہے، انڈیپینڈنٹ وائس ہے، یہ آپ کی طرف سے بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ سو ایوری سبسکرپشن جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے اور معنی رکھتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ شیئر کرنے کا یہ ہے فائدہ کہ لوگوں کو، بہن بھائیوں تک آواز پہنچتی ہے، ان تک اپڈیٹ جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگ عارضو راجہ کیس کے بارے میں اپڈیٹ جاننا چاہتے ہوں، انہیں اپڈیٹ ملے گی تو ان کو اچھا لگے گا۔ بہت شکریہ، گاڈ بلیس یو۔